ان کی طرف نہیں، اسلام میں آنا پورے آؤ. جب اسلام میں پورے آ جاؤ گے، اسلام کی طاقت جس طرح بدر میں بلند و بالا ہوئی، آج بھی اللہ اسلام کو طاقت عطا فرما سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بدر میں اللہ پاک نے حضور کے صدقے اور حضور موجود تھے تو یہ طاقت عطا فرمائی. آج بھی اسلام ٹھیک ہو جائے، حکمران ٹھیک ہو جائے تو اللہ پاک ان کو مدد عطا فرما سکتا ہے. لیکن افسوس بات ہے کہ آج ہمارے حکمران عیش و عشرت سے باہر نہیں نکلتے، صرف ایک بیان دے کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں یار اپنے اپنے ملک کی فکر کرنی چاہیے. یاد رکھیں آپ عراق کو بھولے نہیں ہیں، شام کو بھولے نہیں ہیں. سب نے کہا تھا اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے. اپنی اپنی فکر کرتے آج وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کیا وہاں پر شوشہ چھوڑا ہے کہ یہ سنی شیعہ کی جنگ ہے. عراق کے اندر کئی سالوں سے سنی شیعہ اکٹھے رہ رہے تھے، کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا تھا، لیکن بیچ میں کودا امریکہ برطانیہ تو آج وہاں پر کیا حال ہے؟ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے، ایک دوسرے کو لڑا کے خود پیچھے ہٹ گئے. اور کیا شوشہ چھوڑا؟ یہ سنی شیعہ کی جنگ ہے. عجیب و غریب بات ہے، مسلمان کو مسلمان کا دشمن بنا دیا. ملک شام میں ایک طرف فوج ہے، دوسری طرف کہا جا رہی ہے داعش. داعش کون ہے وہ الگ بات ہے کہ ان کی فکر غلط ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتے ہیں. بات یہاں پر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان کا دشمن بنا دیا، خود پیچھے ہٹ گئے. ہم تو تھوڑی دشمن ہیں، تمہارے تو آپس کی دشمنی ہے، تم تو آپس کے دشمن بنے ہوئے ہیں. یہ دشمنی آج یہاں پر دیکھیں پاکستان کے اندر طالبان برے ہیں، ان کی فکر بری ہے، لیکن کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں. اب ہماری فورس بھی ان پر حملہ کرتی ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، تو کیا پتا چلا مسلمان کی مسلمان کے ساتھ دشمنی. یہ طالبان کو داعش کو اسلحہ کون فراہم کرتا ہے؟ ان کو طاقت کون دیتا ہے؟ یہ طاقت دینے والا بھی تو یہی لوگ ہیں نا پیچھے، تاکہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں، ہم پیچھے سے ان پر وار کرتے رہیں اور اپنی طاقت کو بڑھاتے رہیں. اسی وجہ سے تو آج بیت المقدس پر جو ٹرمپ صاحب نے یہ حملہ کیا کہ کیپٹل بنا دیا اسرائیل کا. ایک وقت وہ تھا کہ فلسطین کی سرزمین پر کوئی یہودی نہیں تھا کیونکہ یہودیوں کو بھگا دیا تھا مسلمانوں نے. ایک وقت وہ بھی آیا، برطانیہ نے مدد کی. اس کی مدد کی وجہ سے پھر کیا ہوا؟ یہودی آہستہ آہستہ بسنا شروع ہو گئے. جہاں پر ایک بھی نہیں تھا پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہزاروں کی ان کی تعداد ہو گئی. ان کو جگہ فراہم کی گئی، ان کے گھر بنا کر دیے گئے. اور آج یہودیت پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی طاقت بن کر ابھر رہی ہے. اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا، امریکہ سے بھی بڑی طاقت ہے، کیونکہ یہودی ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں، یہ آگے اسلحہ دیتے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں تاکہ مسلمان آپس میں بٹے رہیں، ہماری طرف نہ آئے. اصل مسلمانوں کا جہاد یہ تھا کہ وہ کافروں کے ساتھ جہاد کریں، لیکن مسلمان تو آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کو قتل کر کے بڑا نعرہ بلند کرتے ہیں. تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب نااہل حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو جائے، اور وہ نااہل حکمران ہماری وجہ سے مسلط ہوئے، ہماری وجہ سے، کسی اور کی وجہ نہیں ہے. ہم نے ان کو منتخب کر دیا، وہ کسی بھی ملک کے ہوں. میں اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا، سب ملکوں کی بات ہے. اگر دعا یہی کرتے ہیں اللہ ترکی جیسا لیڈر ہمیں عطا فرما دے، کہ ایسا لیڈر مل جائے کہ جہاں پر ایک وقت وہ تھا قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، آج وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کے مدرسے بھی بنے ہوئے، مسجدیں بھی آباد ہیں. ایسا لیڈر مل گیا. سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اور سب سے بڑا سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے والا عبد الوہاب نجدی تھا، جس کے پیروکار آج سعودی عرب میں پائے جاتے ہیں، دیگر ممالک میں بھی، ہمارے ملک کے اندر بھی ہیں. سب سے بڑا انگریز نے کہا کہ سلطنت عثمانیہ تمہارے اوپر نافذ ہے، تم غلام بنے ہوئے، وہ کسی اور ملک کے رہنے والے ہیں، تم پر بادشاہ ہے.
تم اٹھو آواز بلند کرو، ہم تمہارے ساتھ۔ آواز بلند کی، کیا ہوا؟ سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی، بیت المقدس پر دوبارہ یہودیوں نے آج قبضہ ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر کیا بات کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر حملہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہم یہ موضوع کا انتخاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اندر وہ جذبات دوبارہ عطا فرما دے۔ کئی لوگ کہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں یار، کم سے کم وہ کہتے ہیں نا کہ برائی کو ختم کرنے کے یا تلوار کا استعمال کرو، اگر تلوار کا استعمال نہیں کر سکتے تو زبان کا استعمال کرو، اگر زبان کا استعمال نہیں کر سکتے کم سے کم دل میں برا تو جانا۔ چلے ہم تلوار ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، حکمرانوں کے پاس طاقت ہے، ہم حکمران اس منصب پر فائز ہیں، کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے جتنے بھی حکمران ہیں مسلمانوں کے ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے، وہ ایک بار صرف آواز بلند کر دیں، یقین کیجئے گا یہ کفر لرز جائے گا، یہ کام جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا مسلمان تو اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ جملہ کہ مسلمان جب جہاد کرتا ہے وہ مارنے کے لیے نہیں جاتا، وہ مرنے کے لیے جاتا ہے، اور جو بندہ مرنے کے لیے جاتا ہے وہ 10 لوگوں کو ساتھ لے کے بھی جاتا ہے۔ تو یہ جو کافر ہوتے ہیں وہ مارنے کے لیے آتے ہیں، ان کی نیت ہوتی ہے وہ دوسروں کو ختم کریں، خود بچ جائیں، لیکن مسلمان خود مرنے کے لیے جاتا ہے۔ جب بندہ مرنے جائے تو 10 12 20 لوگوں کو لے کے جائے، تو اس لیے اسلام کے پاس اتنے جذبات ہیں، تو ان کو پتہ ہے اگر مسلمان اکٹھے ہو گئے نا ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ آپ دیکھیں عراق پر جب انہوں نے حملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اسلحہ بنانا چاہتے ہیں، یہ اسلحہ کیمیائی سے بنانا چاہتے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کو آڑ بنا کر انہوں نے عراق پر حملہ کیا۔ لیکن مجھے بتائیں شمالی کوریا کتنی دیر سے اسلحہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، صرف امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے، فقط کیوں؟ دوسری دنیا کو دکھانے کے لیے۔ اگر انہوں نے حملہ کرنا ہوتا تو فوراً کر دیتے، شمالی کوریا پر کبھی بھی حملہ وہ نہیں ہو سکتے، کیوں؟ ان کے اپنے مذہب کے لوگ ہیں وہاں پر، یا اپنے مذہب کے لیے تو کافر ہیں، دیگر مذاہب کے ہیں، اور ان کی سوچ فکر سب کی ایک ہے کہ اسلام کو ختم کیا جائے۔ جہاں بھی جنگ آپ کو مسلط نظر آئے گی وہ مسلمانوں کے اوپر ہے، تو آپ بھی مسلمان نہ سمجھے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ ایک شاعر نے کہا نا، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، سچ ہے برے کام کا انجام برا ہے۔ آج ہم اپنے دل کے اندر غیروں کی محبت کو ترک کر کے اسلام کی محبت لے آئیں، اپنے جسم و روح کو اسلام کے مطابق ڈھال لیں۔ ہم یہودیت کی پیروی کرنے کی بجائے، عیسائیت کی پیروی کرنے کی بجائے، انگریز کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے، مغربی طاقتوں کے پیچھے چلنے کی بجائے اسلام کی طاقت کے پیچھے آ جائیں، قرآن کے حکم کے مطابق آ جائیں۔ یاد رکھیے گا صرف ایک نعرہ تکبیر بلند کرنا ہے، یہ لرز نہ جائے تو پھر کہنا، جب لوگوں کے پاس قرآن کی طاقت آ جائے گی، حدیث کی قوت آ جائے گی، لوگوں کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جذبہ آ جائے گا، تو یہ کافر ٹرمپ جیسے لوگ اپنے کمرے میں بیٹھ کر پسینے میں شرابور ہو جائیں گے اور کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم اسلام کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسلام نے جب بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، جب بھی اسلام نے اچھے انداز سے جہاد کرنے کی کوشش کی، اسلام نے بھی مدد کی ان کی، اللہ نے بھی مدد کی۔ یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب کے سامنے آیا ہے۔ محمد بن قاسم اکیلا ادھر نوجوان فتح کیا، سندھ کے باسی جو مسلمان ہیں، اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا وہ محمد بن قاسم کی وجہ سے، وہاں پر ہندو پرست لوگ بہت زیادہ تھے۔ بات یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کاش ہم بھی سدھر جائیں، ہمارے حکمران بھی سدھر جائیں۔ ہمارے حکمرانوں کو ہو سکتا ہے کہ کرپشن سے ان کی جان چھوٹ جائے، عیش و عشرت سے جان چھوٹ جائے، محلات سے جان چھوٹ جائے،
یہ تو خبریں ملتی ہیں کہ عرب کے فلاں شہزادے نے ایسا جہاز بنایا وہاں پر دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، ایسی خبریں سنتے ہیں ہم۔ ہمارے ملک پاکستان میں ایسے لوگ ہیں ان کا فلاں ملک میں کاروبار ہے، فلاں ملک میں کاروبار ہے۔ اچھا، شاید لگتا ہے اپنے کاروبار کو بچانا چاہتے ہیں، ہمیں تو یہی نظر آتا ہے۔ اور کئی لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہندو ہیں وہ بھگوان کہتے ہیں، ہم اللہ کہتے ہیں، کوئی فرق نہیں، وہ بھی خدا کو پکارنا چاہتے ہیں، ہم بھی خدا کو پکارنا چاہتے ہیں۔ میرے لوگوں، اگر یہی بات تھی تو 20 لاکھ لوگوں کو مروانے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر صرف دیوار ہی آڑ ہے تو دیوار کے صدقے قائد اعظم کو خبر سے نکالیں، پوچھیں کہ آپ نے ہمارے 20 لاکھ مسلمانوں کو شہید ایسے کروا دیا ایک دیوار کے پیچھے، صرف الفاظ کے فرق کے پیچھے آپ نے مروا دیا۔ علامہ اقبال کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے خواب کیوں دیکھا کہ مسلمانوں کا الگ ملک ہونا چاہیے، مسلمانوں کی الگ طاقت ہونی چاہیے، آپ نے خواب کیوں دیکھا؟ وہ یہی کہیں گے کہ اسلام الگ چیز ہے، کافر الگ ہے، دونوں کی صورتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جب ہمارے حکمرانوں کی ذہنیت ایسی ہے، پسپائی کی جانب ہے کہ ہم سب ایک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پھر عیسائیوں کو بھی کہہ دیتے ہیں وہ بھی تو خدا کو پکارتے ہیں، ہم ایک ہیں، یہودیوں کو بھی کہہ دیتے ہیں وہ بھی خدا کو پکارتے ہیں، ہم ایک ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں فرق جدا فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب ان کو فرما دو۔ آج صرف آج نہیں لوگ یہ دعویٰ کر رہے کہ ہم ایک ہیں، حضور کے دور میں بھی لوگوں نے دعویٰ کیا، یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آپ کو نبی نہیں مانتے، آپ کی شریعت کو نہیں مانتے۔ عیسائیوں نے بھی یہ دعویٰ کیا، بت پرستوں نے بھی دعویٰ کیا، دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے دعویٰ کیا۔ اللہ کریم نے فرما دیا محبوب ان کو کہہ دو تمہارا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں، تمہارا دعویٰ اس وقت قابل قبول ہوگا میری محبت کا جب تم میرے محبوب کی شریعت کی پاسداری کرو گے، جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پاسداری کرو گے۔ حضور کی شریعت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، اے محبوب ان کو کہہ دو اے کافرو، جس کی تم پوجا کرتے ہو میں اس کی پوجا نہیں کر سکتا، میرا خدا اور ہے، تمہارا خدا بھی وہی ہے، لیکن تم نے جھوٹے خدا کو خدا تصور کیا ہوا ہے۔ آقا کریم نے کیا فرمایا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یا آقا کریم نے ہمیں ایک فکر عطا فرمائی ہے، ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، اسلام کی الگ شناخت، اسلام کی الگ رونق ہے جو اللہ پاک نے رونق بخشی ہے سب کو۔ آپ دل سے پوچھ لیں کہ ہماری رونق کیا ہے، سب کے دل جواب دے دیں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں رونق کیا عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے آج کے جمعے کے دن کے صدقے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ صلاح الدین ایوبی عطا فرما دے، یا اللہ محمد بن قاسم جیسا جذبہ عطا فرما دے، یا اللہ عمر بن عبدالعزیز جیسا عاجز حاکم عطا فرما دے، یا اللہ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ بحال فرما دے۔ یا اللہ ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ہمارے پاس طاقت تو نہیں ہے، ہمارے پاس ہمت تو نہیں ہے، وہ دعا جو رسول کائنات نے کی تھی جب آپ کو طائف کی وادی میں لوگوں نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد آپ گئے ایک جگہ پر بیٹھے تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ میں زخموں پر چور چور ہوں، مجھے لوگوں نے مجھ پر پتھر برسائے، اے اللہ اگر تو اسی بات پر راضی ہے کہ مجھے تکلیف آئے تو میں تیری رضا پر راضی ہوں، اور تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کو حقیقت عطا فرما، ان کو اسلام سے محبت عطا فرما۔ تو ہم بھی یہی دعا کر سکتے ہیں یا اللہ آج اگر مسلمان مصیبت زدہ ہیں، مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں ہیں، یا اللہ جس طرح فرشتوں کی جماعت بھیج کر غزوہ بدر میں احد میں مدد کی تھی، آج مسلمانوں کی بھی مدد فرما دے یا اللہ۔ یہ جو حکمران مردہ صفت لوگ ہیں اور عیش و عشرت کرنا چاہتے ہیں، ان کو اسلام سے کوئی فکر نہیں، وہ کسی بھی ملک کا ہو، یا اللہ ان سے ہمارا چھٹکارا عطا فرما دے، ہمیں عمر بن عبدالعزیز جیسا حاکم عطا فرما دے۔ شاید کسی کی آہ قبول ہو جائے تو اللہ پاک آہ کے صدقے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسی جاہ و جلالت والا حاکم عطا فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ اسلام کے علم کو دوبارہ بحال فرما دے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔